بسم الله الرحمن الرحيم لا يليق لطاعته وتصدى للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق کی پہلی بات ذکر کرتے ہیں. یہ جو مفسر نے ذکر فرمایا ہے فاقہ فی صناعات العربیت والفنون الادبیت، تو صناعات عربیت اور فنون ادبیت، تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے، ان میں فرق نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. فرق ہے تو اعتباری ہے، حقیقت ان میں فرق نہیں ہے. اب علم میں اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علم اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو علم کو دیکھیں گے کہ اگر اس کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہے یا کیفیت عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. علم کو دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہے یا کیفیت عمل کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ نہ ہو، اگر علم کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ نہ ہو تو یہ علم ہے، یہ علم ہے. تو اصل علم یہی ہوتا ہے، کیفیت عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. اگر کیفیت عمل کے ساتھ علم ہے، اگر کیفیت عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، علم کا تعلق اگر کیفیت عمل کے ساتھ ہے تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں صنعت، اس کو صنعت کہتے ہیں. تو مقصود بالذات جو ہوتا ہے، مقصود بالذات وہ عمل ہوتا ہے. علم جو ہے یہ عمل کا آلہ ہے، علم آلہ ہے اور مقصود بالذات عمل ہوتا ہے. چلو جی، آج کے سبق کی پہلی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں آیا وفاق فی الصناعات العربیت والفنون الادبیت. تو اب یہاں پر یہ کہ ان میں جو ہے صناعت العربیہ اور فنون ادبیہ میں پہلے تو یہ ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو وہ اعتباری ہے. اور اب آگے ہے کہ علم اور صنعت میں فرق کیا ہے. تو علم جو ہے علم کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہوگا یا کیفیت عمل کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر علم کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ نہیں ہے تو یہی اصل علم ہے. اگر علم کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہے تو پھر جو ہے وہ مقصود بذات، تو کیفیت عمل کے ساتھ اگر تعلق ہو تو یہ صنعت ہے. تو مقصود بذات عمل ہوتا ہے اور علم جو ہے اس کا آلہ ہے. پھر صنعت جو ہے، صنعت ایک ہوتی ہے عرف خاص کی صنعت اور ایک ہوتی ہے عرف عام والوں کی صنعت. پھر صنعت کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک عرف خاص والوں کی اور ایک عرف عام والوں کی. تو اس کو بھی وجہ حصر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. صنعت بھی تو وہی علم ہے نا، کہ علم کو دیکھیں گے، علم جو صنعت ہے، علم کو دیکھیں گے کہ نظر و استدلال سے حاصل ہوا ہے یا نظر و استدلال کے ساتھ نظر و استدلال سے حاصل نہیں ہوا. علم کو دیکھیں گے کہ نظر اور استدلال سے حاصل ہوا ہے یا نظر اور استدلال سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ نظر و استدلال کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑا ہے. کہ علم کو دیکھیں گے کہ نظر و استدلال سے حاصل ہوا ہے یا نظر و استدلال کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑا ہے. تو اس صورت میں اگر نظر و استدلال سے حاصل نہیں ہوا بلکہ عمل بھی کرنا پڑا ہے، صرف نظر و استدلال سے حاصل نہیں ہوا بلکہ عمل بھی کرنا پڑا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، یہ ہے صنعت عرف خاص والوں کی، یہ ہے صنعت عرف خاص والوں. جیسے طب لے لیں. اب طب جو ہے تو طب کوئی بیان کر دے طبیب تو بندے کو آ جاتی ہے طب، اس کے لیے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں صنعت عرف خاص والوں کی. دوسری ہے کہ اگر صرف نظر و استدلال سے حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑا ہے، تو یہ ہے صنعت عرف عام والوں کی. جس طرح کے پیشے ہوتے ہیں، درزی ہے، تو درزی کوئی اگر بیان بھی کر دے کہ اس طرح کپڑا سلائی کرنا ہے اور اس طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے، تو وہ علم نہیں آ جاتا، وہ صنعت نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس لیے درزی کو کاریگر کہتے ہیں، باقی جو صنعت والے ان کو کاریگر کہتے ہیں، لیکن طبیب کو کاریگر نہیں کہتے. چلو جی، پھر صنعت جو ہے ایک عرف خاص میں اور ایک عرف عام میں. تو صنعت عرف خاص والی یہ ہے کہ علم جو ہے وہ علم نظر و استدلال سے حاصل ہوا یا نظر و استدلال سے حاصل نہیں ہوگا. اگر علم صنعت استدلال سے حاصل ہوا ہے اور اس پر عمل کرنا، اگر علم جو ہے نا نظر و استدلال سے حاصل ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں صنعت عرف خاص والی. جس طرح طب ہے
تو اس میں کوئی استاد ذکر کر دے، طبیب ذکر کر دے، مسائل بیان کر دے تو بندے کو آ جاتا ہے، تو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ہے سند عرف عام والا کہ نظر و استدلال سے علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس میں عمل بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سند عرف عام والی۔ جس طرح کے باقی شعبہ جات ہے، دردی ہے، تو اب دردی ہے تو کوئی اس کو استاد بیان بھی کر دے کہ اس طرح کپڑوں کی کٹنگ کرنی ہے یا اس طرح سلائی کرنی ہے، تو اس کو علم صنعت اس کو نہیں آ جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو عمل بھی کرنا پڑے گا، اس لیے اس کو کاریگر کہتے ہیں، طبیب کو کاریگر نہیں کہتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کے سبق کی دوسری بات صنعات عربیت اور فنون ادبیت آیا ہے۔ تو صنعات عربیت اور فنون ادبیت کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو وہ لغت ہے، اور اسی طرح علم اشتقاق ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم معنی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ علم بیان اور علم بدیع جو ہے یہ علم معنی کے تابع ہوتے ہیں، علم معنی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ان سے مراد فنون ادبیت اور صنعات عربیہ سے مراد علم اشتقاق ہے، علم لغت ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم معانی ہے۔ اور علم بدیع اور علم بیان جو ہے یہ علم معانی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو انہی کا تعلق جو ہے، انہی کا دخل تفسیر میں ہوتا ہے، انہی علوم کا دخل تفسیر میں ہوتا ہے۔ اور باقی جو علم ہیں، باقی علوم جس طرح علم عروض ہو گیا، علم قوافی ہو گئی، شعر ہو گیا، خطاطی ہو گیا، علم خطاطی علم محاضرات ہو گیا، اور قاضی کو استغاثہ لکھنا جس طرح عطری نویس لکھتے ہیں، تو یہ ہیں۔ اور اسی طرح علم تاریخ ہو گیا، اس کا علم تفسیر میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کا علم تفسیر میں دخل نہیں ہے۔ لیکن باقی علم اشتقاق، علم صرف، علم نحو، علم لغت اور علم معانی، بیان، بدیع، ان کا علم تفسیر کے اندر دخل ہوتا ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی دوسری بات کو بیان کرتے ہیں کہ صنعات عربیت اور فنون ادبیت آیا ہے۔ تو ان سے مراد جو ہے وہ علم لغت ہے، علم صرف ہے، علم اشتقاق ہے، علم معانی ہے، تو یہ جو ہے یہ علوم معانی، بیان، بدیع، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، تو علم بیان اور علم بدیع معنی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ان کا دخل جو ہے علم تفسیر کے اندر ہے۔ اور باقی جو علوم ہوگا جس طرح کہ علم عروض ہو گیا، قوافی ہو گیا، شعر ہو گیا، خطاطی ہو گیا، محاضرات ہو گیا، اور اسی طرح قاضی کو استغاثہ جو لکھا جاتا ہے عطری نویس جس طرح لکھتے ہیں، تو ان کا تعلق، اور اسی طرح علم تاریخ کا بھی تعلق تفسیر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کے سبق کی دو باتیں ہو گئی۔ آج کے سبق کی چوتھی بات، آج کے سبق کی تیسری بات، شارع علم جو ہوتا ہے، جو بھی کوئی بندہ علم کو شروع کرتا ہے اس کے لیے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تین باتیں، ایک یہ اس علم کی تعریف اور اس علم کا موضوع، اور تیسرے نمبر پر اس علم کی غرض و غایت۔ اب علم تفسیر کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ علم تفسیر کی تعریف یہ ہے کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس سے کتاب اللہ کے معنی جانے جاتے ہیں۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے معنی جانے جاتے ہیں، روایتاً اور درایتاً۔ روایتاً بھی جانے جاتے ہیں اور درایتاً بھی جانے جاتے ہیں۔ پیچھے روایتاً اور درایتاً کا ذکر آیا تھا۔ اور اسی طرح وجوہ قرات مشہورہ اور وجوہ قرات شاذہ وہ جانے جاتے ہیں بقدر طاقت بشریت، بقدر طاقت بشریت۔ وجوہ قرات شاذہ اور وجوہ قرات مشہورہ کے جانے جاتے ہیں بقدر طاقت بشریت۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں چلو جی، آج کے سبق کی تیسری بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی علم کو شروع کیا جاتا ہے تو علم شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کے غرض و غایت جاننا ضروری ہے۔ تو آپ اس علم کی تعریف اور موضوع اور غرض و غایت بیان کرتے ہیں کہ اس علم کی تعریف یہ ہے کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس سے کتاب اللہ کے معنی جانے جاتے ہیں، اور اس کا معنی درایتاً اور روایتاً، اور اس میں وجوہ قرات مشہورہ اور شاذہ کے جانے جاتے ہیں بقدر طاقت بشریت۔ جس طرح انسان کی طاقت ہے، طاقت کے اندر جو ہیں تو وہ جانے جاتے ہیں۔
تو اس لیے جو مفسرین ہوتے ہیں وہ پھر قرات میں بحث کرتے ہیں کہ یہ قرات ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لغت میں بحث کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور اسی طرح نحوی ترکیب بھی ذکر کی جاتی ہے تفسیر میں، اور علم بیان معانی اور یہ ذکر کیا جاتے ہیں۔ آج کے سبق کی چوتھی بات کہ علم تفسیر کو اشرف کہا گیا ہے۔ علم تفسیر شریف علم ہے، اشرف علم ہے، افضل علم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم تفسیر کے اشرف ہونے کی، شریف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہ ہیں، تو آج انشاءاللہ 4 اس کی وجوہ ذکر کر دیتے ہیں کہ علم تفسیر اشرف ہے۔ اس کی 4 وجہ۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس کا موضوع ہے، علم تفسیر کا موضوع کتاب اللہ ہے۔ علم تفسیر اس کی علم تفسیر کی غرض و غایت نہیں آئی نا، نہیں بیان کی، ہاں وہ بھی بیان کرنی ہے، وہ جو تیسری بحث میں تھی کہ علم تفسیر کا موضوع جو ہے وہ ہے کتاب اللہ، کیونکہ کتاب اللہ کے بارے میں، اس کی کتاب اللہ کے حوالے ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ تو اور دوسری بات کہ اس کی غرض غایت جو ہے وہ ہے دارین کی سعادت۔ چلو جی، پھر آپ جو ہے علم تفسیر کی تعریف بیان کی، اور آپ اس کا موضوع بیان کرتے ہیں کہ علم تفسیر کا موضوع کتاب اللہ ہے، اور اس کی غرض و غایت کتاب اللہ کے حوالے ذاتیہ کے بارے میں ہی بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور غرض و غایت جو ہے دارین کی سعادت۔ تو پھر وہی سوال کہ اس علم کو اشرف کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کا موضوع کتاب اللہ ہے، اس کا علم تفسیر کا موضوع کتاب اللہ ہے۔ تو علم کی شرافت جو ہے وہ موضوع کی شرافت سے ہوتی ہے، علم کی شرافت موضوع کی شرافت سے ہوتی ہے۔ جب موضوع کتاب اللہ ہے وہ اشرف ہے، تو پھر یہ علم تفسیر بھی اشرف ہوا، دوسری وجہ علم تفسیر کا جو معلوم ہے وہ اشرف ہے۔ علم تفسیر کا جو معلوم ہے وہ ہے کتاب اللہ کی مرادیں۔ علم تفسیر کا معلوم ہے کتاب اللہ کی مرادیں جاننا۔ ہر علم کا معلوم ہوتا ہے، ہر علم کے الگ الگ معلوم ہے، جس طرح علم نحو کا معلوم ہے کل فاعل مرفوع، اور علم اصول فقہ کا معلوم ہے کہ الامر للوجوب۔ اسی طرح علم تفسیر کے بھی معلومات ہیں۔ علم تفسیر کا معلوم جو ہے وہ کتاب اللہ کی مرادیں جاننا ہے، مرادیں ہیں۔ تو پھر جب اس کا معلوم اشرف ہے، کتاب اللہ کی مرادیں، کسی علم کا بھی یہ معلوم نہیں ہے جو معلوم کتاب اللہ اپنا علم تفسیر کا ہے۔ تو جب اس کا معلوم افضل ہے تو پھر یہ علم بھی افضل و اعلیٰ ہوا۔ چلو جی، 2 ذکر کرتے ہیں۔ سبق کی چوتھی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ علم تفسیر کو اشرف علوم میں سے اشرف علم کہا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے 4 جواب ذکر کرتے ہیں کہ پہلا جواب یہ ہے کہ علم تفسیر کا موضوع ہے کتاب اللہ۔ تو کتاب اللہ جو ہے یہ جو کہ علم کی جو شرافت ہوتی ہے وہ موضوع سے ہوتی ہے۔ جب اس کا موضوع جو ہے وہ کتاب اللہ اشرف ہے، تو اسی وجہ سے یہ علم جو ہے علم تفسیر یہ اشرف ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم کے علم تفسیر کا جو معلوم ہے وہ اشرف ہے۔ تو علم تفسیر کا معلوم کتاب اللہ کی مراد جاننا۔ تو ہر علم کا معلوم ہوتا ہے، جس طرح کے علم نحو کا معلوم ہے کل فاعل مرفوع، اور علم اصول فقہ کا معلوم ہے کہ الامر للوجوب۔ تو اسی طرح علم تفسیر کا معلوم ہے کتاب اللہ کی مرادیں جاننا۔ تو یہ جب معلوم افضل ہے تو اسی وجہ سے علم تفسیر بھی افضل و اعلیٰ ہوا۔ تو کتنے آگئے؟ 2 وجہ۔ اب تیسری وجہ یہ ہے کہ غایت کے لحاظ سے یہ علم اشرف ہے، کہ کیونکہ علم تفسیر جو حاصل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو دارین کی سعادتیں عطا کر دیتا ہے۔ جو علم تفسیر حاصل کرتا ہے، جانتا ہے، اس کو دارین کی سعادتیں ملتی ہیں، اور عروۃ الوثقیٰ ہے، عروۃ الوثقیٰ احکام شریعت ہیں، اس کو جو بندہ پکڑ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی علم تفسیر، اس میں احکام کی بات ہوتی ہے، احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پھر عروۃ الوثقیٰ جو اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی غرض و غایت ہے سعادت دارین، کہ دارین کی سعادت، جب اس کی غرض و غایت دارین کی سعادت ہے، وہ اشرف و اعلیٰ ہے، تو یہ علم بھی اشرف و اعلیٰ ہوا۔ باقی یہ عروۃ الوثقیٰ ہے کہ اس عروۃ الوثقیٰ ویسے احکام شریعت ہیں، تو احکام شریعت کی اس میں بحث ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ علم اشرف و اعلیٰ ہے۔ چوتھی وجہ
علم تفسیر محتاج الیہ ہے، باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ محتاج ہیں، باقی علوم محتاج ہیں اور علم تفسیر محتاج الیہ ہے۔ جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ اور اشرف ہوتا ہے، اس لیے علم تفسیر اشرف اور اعلیٰ ہے۔ چلو جی، اب اس کی تیسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ علم تفسیر کو اشرف کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ علم تو ہاں، اس تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کی غرض غایت جو ہے وہ ہے سعادت دارین، سعادت دارین۔ اب یہ غرض غایت جو ہے اشرف و اعلیٰ ہے، اس وجہ سے علم تفسیر بھی اشرف و اعلیٰ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ عروۃ الوثقیٰ احکام شریعت ہیں، تو احکام شریعت ہیں تو احکام شریعت کا بیان ہوتا ہے علم تفسیر میں، تو جو اس کو حاصل کر لے گا، پکڑ لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ علم تفسیر جو ہے محتاج الیہ ہے، اور باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ محتاج ہیں، تو جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے قرآن علم تفسیر جو ہے یہ بھی اشرف کہا گیا ہے۔ آج کے سبق کی 5ویں بات کہ کہا ہے نا کہ یہاں اس میں علم تفسیر میں فاقہ فی صناعات العربیت والفنون الادبیت، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ صناعات عربیت اور فنون ادبیت یہ ان کا ایک معنی ہے، ان میں کوئی آپس میں ضد نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنی ان کا۔ ہاں اگر تغایر ہے تو وہ اعتباریہ ہے، باقی ان میں تغایر نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں ایک چیز ہیں تو پھر عطف کیوں ڈالا؟ عطف تو تغایر کو ثابت کرتا ہے، عطف تو اس وقت ہوتا ہے جب اس میں مغایرت ہو، جب ان میں اتحاد ہے تو پھر عطف کیوں ڈالا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو جی، آج کے سبق کی 5ویں بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ صناعات عربیت اور فنون ادبیہ جو ہے ان میں مغایرت نہیں ہے، اگر جب ان میں اتحاد ہے تو پھر عطف کیوں ڈالا؟ تو عطف جو آتا ہے وہ مغایرت کے لیے آتا ہے، تو جب ان میں اتحاد ہے تو پھر وہ عطف کیوں ڈالی؟ ہاں، صناعات عربیت اور فنون ادبیت جو ہیں ان میں اتحاد ذاتی ہے، ان میں اتحاد ذاتی ہے، اور تغایر جو ہے وہ اعتباری ہے، اتحاد ذاتی اور تغایر اعتباری ہے۔ اب اتحاد ذاتی کس لحاظ سے ہے؟ اتحاد ذاتی کہ دونوں کلام عرب میں خلل سے بچاتے ہیں، دونوں کلام عرب میں خلل سے، صناعات عربیت بھی اور فنون ادبیت بھی دونوں کلام عرب میں خلل سے بچاتے ہیں۔ محاورات میں، بول چال میں، کتابت میں، تو یہ اسی طرح محاورات میں بھی بچاتے ہیں، بول چال میں بچاتے ہیں، کتابت میں بچاتے ہیں۔ تو غیر اعتبار کریں تو یہ یعنی محاورات کا اعتبار کریں، بول چال کا اعتبار کریں، اور اسی طرح کتابت کا اعتبار کریں کہ ان میں خلل سے بچاتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ علم جو ہے، علم یہ ہوگا صناعات عربیت، یہ علوم ہوں گے جو صرف ہے، لغت ہے، نحو ہے، یہ علوم ہے۔ اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ کلام یہ فصیح ہے یا کلام فصیح نہیں ہے، کلام فصیح ہے یا کلام فصیح نہیں ہے، اس کا اعتبار کیا جائے تو پھر یہ ہیں فنون ادبیہ، علم بیان، علم بدیع، علم معانی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صناعت عربیت اور فنون ادبیت ان میں اتحاد ذاتی ہے اور تغایر اعتباری ہے کہ دونوں خلل سے بچاتے ہیں، دونوں خلل سے بچاتے، کلام عرب میں، محاورات میں خلل سے بچاتے ہیں۔ اگر بول چال میں، محاورات میں اور اسی طرح قانون کے عربی قوانین کے حساب سے خلل سے بچاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صناعت عربیت۔ اور اگر اس اعتبار سے کہ یہ فصیح ہے کلام یا فصیح نہیں ہے اس کا بیان ہو تو یہ ہے فنون ادبیہ، یہ ہے فنون ادبیہ۔ تو اس کے لیے عطف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان میں تغایر ہی تغایر ہو، بلکہ اگر ایک جہت سے تغایر ہو تو پھر بھی عطف کر سکتے ہیں، کیونکہ معطوف علیہ میں تغایر بھی ہوتا ہے اور اتحاد بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں تغایر جو ہے وہ اعتباری ہے اور جو اتحاد ہے وہ ذاتی ہے، تو عطف درست ہے۔ چلو جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو ہے تغایر جو ہے وہ تغایر اعتباری ہے اور اتحاد جو ہے وہ اتحاد ذاتی ہے۔ تو اتحاد ذاتی اس لحاظ سے ہے کہ دونوں کلام عرب کو کلام عرب میں خلل سے بچاتے ہیں، یعنی بول چال میں، اگر بول چال میں، محاورات میں، کتابت میں خلل سے بچائیں تو اس کو کہتے ہیں صناعت عربیت۔ اور اگر اس اعتبار سے کہ یہ کلام فصیح ہے یا کلام فصیح نہیں ہے، یہاں کلام کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہاں کلام کیا ہے تو اس کی کیا غرض ہے،
تو اس لحاظ سے ہو تو پھر اس کو کہیں گے فنون عربیت. تو آج کے سبق کی چھٹی باس بے انواع ہا آیا ہے نا. فنون عربیت فا کا فی صناعات العربیت اور صناعات العربیت و فنون الادبیت بے انواع ہا. تو بے انواع ہا یہ انواع اور 7 اقسام اس کی. اقسام سے کیا مراد ہے؟ اقسام سے مراد وہی ہے صناعت عربیت اور فنون ادبیت کے انواع ہیں. اس کے انواع لغت ہے، صرف ہے، اشتقاق ہے، علم نحو ہے، علم بیان ہے، علم معانی ہے، علم بدیع ہے. یہی اس سے مراد ہے. چلو جی آج کے سبق کی چھٹی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ بے انواع ہا سے کیا مراد ہے. ہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی بے انواع ہا سے مراد صناعت عربیت اور فنون عربیت کے انواع ہیں، ان کی اقسام ہیں. ان کے اقسام یعنی علم لغت ہو گیا، علم صرف ہو گیا، علم نحو ہو گیا، علم بیان ہو گیا، علم بدیع، علم تو یہ ہیں.